اور امام حسن کی آغوش بچا کے ختم ہوتی ہے۔ گود میں نبی نے اپنے وسیع کو دیا تو اپنے لعاب دہن سے زقاً زقا اپنا علم منتقل کر دیا۔ بات آگے بڑھی تو کوئی بھی تو کام ایسا نہیں ہے کہ جو نبی نے بغیر علی کے انجام دیا ہو۔ نور کے دو حصے، ایک کو نبی محمد کہتے ہیں اور ایک کو علی کہتے ہیں، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ماہ شعبان کا آخری ہفتہ نبی مکرم خطبہ دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے نزدیک آ رہا ہے، جس مہینے کے اندر الذی دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اللہ نے تمہیں مہمانی پر بلایا۔ اس مہینے کے اندر سانس لینا بھی اللہ کی عبادت، روزہ رکھ کر سو جانا بھی اللہ کی عبادت، اس مہینے میں ایک کھجور کے برابر صدقہ دینا بھی غلاموں کو آزاد کرنے کے مترادف۔ اور پھر نبی مکرم نے اس مہینے کی، جس مہینے میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اپنے درمیان ان کم سوچ رکھنے والے افراد پر بھی نگاہ رکھیے گا جو جلوس میں کسی اس طرح کی حرکت کر رہے ہو کہ جو روزے کی تقدس اور ماہ مبارک رمضان کے تقدس کو پامال کرے۔ آپ کو اسے روکنا ہوگا، سمجھانا ہوگا، اس لیے کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے پوری ملت کو کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اور پھر جب نبی مکرم نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر دیا تو ایک کونے سے مولا علی کی آواز آئی تھی جو مجمع میں بیٹھے تھے، آواز دے کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ ایو عمل افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی مکرم نے علی کو غور سے دیکھ کر مسلسل رونا شروع کیا۔ میرے مولا کی آنکھوں سے، نبی مکرم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے آپ کو گریا ہو؟ حضرت نے فرمایا، نہیں علی، تمہاری بات کا جواب تو یہ ہے کہ اس مہینے میں افضل عمل الورع عن محارم اللہ، حرام چیزوں سے پرہیز سب سے بہتر عمل ہے اس مہینے میں۔ لیکن علی میرے رونے کا سبب تمہارا سوال نہیں تھا، بلکہ میرے رونے کا سبب ایک واقعہ ہے جو تمہیں دیکھ کر یاد آ گیا۔ حضرت نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، علی تم نے ماہ رمضان میں بہترین عمل کا سوال کیا، مجھے یاد آ گیا، ماہ رمضان ہوگا اور 19 رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، پہلا ہی ساعت ہوگی، پہلا لمحہ ہوگا، اور علی تم مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے ہوگے اور شقی ترین فرد تمہارے اوپر تلوار مارے گا۔ تو سب سے پہلا سوال مولا علی نے یہ سن کر کیا، اے اللہ کے نبی مجھے بس ایک بات کا جواب دیجئے، کیا میں اس وقت آپ کے دین پر ہوں گا؟ نبی مکرم نے فرمایا، ہاں علی میں بشارت دیتا ہوں تم اس وقت میرے دین پر ہو گے۔ علی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میں اس میں بچوں گا یا شہید ہو جاؤں گا، علی کو اس کی فکر ہے کہ میں دین سالم رکھنے والا ہوں گا۔ اور ایک مرتبہ میرے مولا علی اس ماہ رمضان کی 19ویں تاریخ کے انتظار میں کب تک چلے؟ نبی مکرم کی رحلت 10 ہجری میں ہو گئی، 40 ہجری ماہ مبارک رمضان میں مولا علی کی شہادت، مسلسل انتظار۔ جب عزیزانو یہ مہینہ آیا جو شہادت کا مہینہ تھا، یہ رونے کا دن ہے نا، آج گریے کا دن ہے نا۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، مگر میں 10 بستہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جب تابوت کو کاندھا دیں اور بوسہ دیں تو یہ ذہن میں رہے ایک زخمی کا تابوت ہے، ایک زخمی مولا کا تابوت ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں نے فضائل میں سے کچھ کم کیا ہے مسائل کو زیادہ سننے اور سنانے کے لیے۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں نا نظارو تو تکلف سے نہیں رویا کریں، اس لیے کہ یہ جو گریہ ہے یہ تمنا معصوم ہے، یہ معصوم کی تمنا ہے جو اہل بیت کے اور خاص طور پر امام حسین کے مسائل میں گریا ہے۔ اس لیے کہ مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر برابر میں بیٹھے تھے، امام جعفر صادق کے، مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھ رہا ہے، مرثیہ پڑھنے والا مرثیہ پڑھ رہا ہے اور سب لوگ گریا کر رہے ہیں۔ تو امام نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر رو کیوں نہیں رہے؟ تو ابو بصیر نے اپنا رومال آگے بڑھا کر کہا، مولا میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے، میں رو رہا ہوں آپ کے دل کے مرثیے کو سن کر، میرا رومال
आंसुओं से तर हो गया। तो सुनेंगे इमाम ने क्या फरमाया। इमाम ने फरमाया नहीं अबू बसीर सुनिएगा, और इस जुमले को इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अबू बसीर नहीं, जब मजलिस में बैठ के रोया करो तो ऐसे रोया करो जैसे दादी जहरा रोती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी जुल्म में अल्लाह है सिवाय तुम्हें अहले बैत में। अबू बसीर लोग कहते थे या अली फातिमा से कहिए या रात को रोया करे या दिन में गिरिया किया करे। ए अली फातिमा से कहिए कि वो रात को रोए या दिन में रोए। सैयदा की आवाज घर से बाहर जाती थी, गिरिए की आवाज। एक जगह मजलिस हो रही है, इमाम मोहम्मद बातिल बैठे हैं और रोने वालों की जैसे आपकी आवाजें बुलंद हो गई। तो इमाम ने इन आवाजों को सुनने के बाद आसमान को देखते हुए कहा या अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, ये मेरे जद हुसैन पर गिरिया करने वाले। अल्लाह आपके रोने के लिए आमादा करने के लिए, इसलिए कि आज रोने का दिन है, आज मातम का दिन है, आज सीना गोभी का दिन है, आज अज़ादारी का दिन है। और पुरसा किसे देना है? एक बेटी को पुरसा देना है। पुरसा किसे देना है? एक बेटे को पुरसा देना है। एक ऐसा बेटा जो इस खानवादे का सरपरस्त है, एक ऐसा बेटा जो करबला में तन्हा मारा जाएगा, एक ऐसा बेटा जो करबला में जंग करने की इजाजत नहीं पाएगा। तो मुहर्रम तो देबिल खुदाई इमाम रिजा की खिदमत में आए। क्या मौला मैंने आपके जद हुसैन का मरसिया कहा। इमाम ने फरमाया देबिल जरा सब्र करो। अपने गुलाम को बुलाकर कहा पर्दा आवेदा कर दो और बीवियों से कहो कि पर्दे के उस तरफ आके बैठो। इस मजलिस में मेरी बहनें बैठी हैं, इस मजलिस में बीवियां भी आई हुई हैं। इमाम रिजा ने फरमाया ए देबिल जरा सब्र करो। अपने गुलाम से कहा पर्दा आवेदा कर दो और हरम से कहो, बीवियों से कहो कि पर्दे के उस जाने जाकर बैठ जाए। सब जमा हो